بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی جج کے معاملہ کا جو معاملہ ہے، جس میں عدالت کے باہر فائرنگ کی گئی اور مبینہ طور پر انہیں یرغمال بنائے رکھا گیا اور بعد میں انہیں پریشان کیا گیا، وہ بہت سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس نے اس کے خلاف توہین عدالت کی سماعت کی ہے اور فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب بجٹ پاس کرانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی جو ہے بنورہ کشتی کر رہی ہے کچھ مطالبات منوانے کے لیے، بظاہر یہ تاثر دے رہی ہے کہ بجٹ کی حمایت اسے حاصل نہیں ہے، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے جو قریب سے جانتے ہیں معاملات کو، کہ سودہ بازی کریں گے، کچھ اپنی اسکیمیں منظور کرا لیں گے، بجٹ میں سے کچھ زیادہ حصہ لے لیں گے ہمیشہ کی طرح سندھ کے لیے، اور بس سودا کو طے پا جائے گا۔ کینیڈا سے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے اطلاع دی ہے کہ کینیڈا سے اطلاع دی ہے کہ ملک ریاض خود تو وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، لیکن انہوں نے ایک وعدہ معاف گواہ کا بندوبست کر دیا القادر یونیورسٹی کے لیے۔ قرائن یہ ہیں کہ عمران خان کو مزید 1 سال تک حکومت جیل میں رکھنا چاہیے، یعنی اس کی خواہش ہے کہ جیل میں رکھے، اب رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی تو یہ تو دوسری بات ہے۔ عمران ریاض کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر کے اس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور جن صاحب کو گواہ بنایا گیا تھا اور جنہوں نے کل سوشل میڈیا پہ کہہ دیا کہ میرے تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس قصے کا، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ چھوٹی سی کچھ چند اور خبریں بھی ہیں، لیکن اہم خبریں یہ ہیں۔ بجٹ پاس کرانے کے لیے شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں۔ ایک مسئلہ تو پیپل پارٹی کا ہی ہے، وہ انہوں نے کہہ دیا، پیپل پارٹی کو شکایت ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اب معلوم نہیں یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے کہ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کون سا اعتماد میں لیا گیا ہے، ہم سے تو پوچھ کر بجٹ نہیں بنایا گیا۔ ویسے ظاہر ہے بجٹ IMF کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وزیر خزانہ صاحب کو نے بنایا، ان سے وزیر اعظم سے کچھ سرسری مشورہ کیا ہو تو کیا ہو۔ بلاول بھٹو نے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کے خلاف ووٹ دے دیں اگر وہ وعدہ خلافی پہ قائم رہتے ہیں۔ وعدہ خلافی وعدہ ان کو کچھ نہیں ہے، یعنی یہ اگر ہمیں کچھ زیادہ پیسے نہیں دیتے، اگر ہماری فرمائشیں تسلیم نہیں کرتے تو آپ بے شک اس کے خلاف ووٹ دے دیں، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں حاضر ہوئے وزیر اعظم صاحب، کیونکہ ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے بجٹ منظور کرانے کے لیے، اور بجٹ اگر منظور نہیں ہوتا تو یہ نو کانفیڈنس ہے، یعنی عملاً یہ اظہار عدم اعتماد ہوتا ہے، حکومت باقی ہی نہیں رہ سکتی۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا، ان سے گفتگو کی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بات چیت کیا ہوئی۔ اب سامنے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اب تک جو اپنے امیج بنایا ہے، ایک تحریک سی کھڑی کر دی ہے، اپنے طور پہ دباؤ بڑھا دیا ہے، کافی دباؤ پیدا کیا۔ تو اگر وہ حکومت کی مدد کرتے ہیں تو ان کا سارا بیانیہ، ان کا موقف زمین بوس ہو جائے گا، اور جو ساکھ انہوں نے استوار کی ہے ایسی جد و جہد سے اور خطرات مول لے کر، وہ خاک میں مل جائے گی۔ پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا یہ بجٹ جو ہے ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، مگر مذاکرات بھی کر رہی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی کے ساتھ نوید قمر ہیں اور شیری رحمان ہیں، اور ادھر اسحاق ڈار ہیں اور ایاز صادق ہیں اور انس ثناء اللہ، اور سادہ الفاظ میں یہ کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے، جیسے ہمیشہ زرداری صاحب کہتے ہیں
زرداری صاحب معاف نہیں کر سکتے نواز شریف کو، یعنی ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھائیں گے، نقصان میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ اور وہ اپنے ارکان اسمبلی کی تجویز کردہ ترقیاتی سکیمیں منظور کرا کے اپنی آئندہ الیکشن کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ ادھر پی ٹی آئی والوں نے اپنے متحرک کیا کارکنوں کو، ان کے وزیر خوراک ہیں ظاہر شاہ تورو، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے گی اور یہ ہوگا اور وہ فلاں ہوگا، لیکن اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر پختونخوا میں مظاہرے ہوتے ہیں وہاں امن و امان کی ذمہ داری بھی ان کی ہے اور انہی کو مینیج کرنا پڑے گا۔ میدان جنگ تو پنجاب ہے اور پنجاب میں کوئی سرگرمی نظر بظاہر نہیں آ رہی، پنجاب میں موڈ یہ نہیں ہے، بہت احتجاج کا نہیں ہے، موسم بھی اتنا خراب ہے کہ اس میں جلوس ولوس نکالنا مشکل ہے۔ اگر پنجاب میں کوئی حکمت عملی ایسی ہو، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ڈور ٹو ڈور وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، لوگوں میں جذبہ تو ہے لیکن خراب موسم ہے اور لیڈرشپ کوئی ایسی متحرک نہیں ہے۔ عمران خان کو میں نے عرض کیا کہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں وہ، سائفر کیس میں حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ 2 سال کی سزا دے سکتی ہے، 1 سال تو وہ بھگت چکے، 1 سال اور رکھنا چاہتی ہے۔ یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن بہت سی چیزوں میں انہیں ریلیف بھی ملی ہے۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے آزادی مارچ میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید صاحب کو اور دوسروں کو بری کر دیا ہے۔ تھانہ I-9 میں درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ حکومت الجھائے رکھنا چاہتی ہے بہرحال عمران خان کو۔ تفصیلی فیصلہ، سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے سے قبل ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے، ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں، دیکھیے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے مختصر فیصلے پہ نہیں، جب تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ دلائل تو اس میں ہوتے ہیں کہ کس بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا گیا، اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نفسیاتی طور پر ظاہر ہے دباؤ میں بھی رکھنا مقصود ہے۔ عدت کیس میں بھی عمران خان کے لیے ایک درد سر ہے ہی، لیکن اس میں جس طرح پیش رفت ہو رہی ہے وہ بظاہر عمران خان کے حق میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 روز میں اپنا سیشن کورٹ کو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیشن عدالت کو غیر شرعی نکاح پر جو کیس ہوا ہے اس میں مرکزی اپیلوں پر بھی 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں عدت کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی، جسٹس میاں اورنگزیب گل صاحب نے سماعت کی اور وکیل تھے عمران خان کے سلمان اکرم راجہ اور بشرا بی بی کے سلمان صفدر۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ انہوں نے مقرر کر دی تھی جج صاحب نے، اور 29 مئی کو انہوں نے فیصلہ سنانا تھا کیونکہ دلائل مکمل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن خبر مانیکا نے شور مچا دیا اور انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ سنانے سے گریز کیا انہوں نے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے پوچھا کیا دلائل 23 مئی کو مکمل ہو گئے تھے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بات میں جواب دیا جی مکمل ہو گئے تھے۔ عدالت نے پوچھا کیا 29 مئی کو شکایت کنندہ نے تحریری طور پر اظہار عدم اعتماد کیا تھا عدالت پر؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی تحریری درخواست نہیں دی، اس سے پہلے 24 مئی کو انہوں نے درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی تھی۔ تو جج صاحب نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، سیشن جج کو کیس بھجوائیں یا ہائی کورٹ خود سنے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ کیس سیشن جج سے اس کے ماتحت ایڈیشنل سیشن جج کو نہیں بھیجا جا سکتا، اور یہ بھی کہا کہ اگر سیشن جج جو ہے
وہ اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو ایڈیشنل سیشن جج کیسے کمپیٹنٹ ہوگا؟ جج صاحب نے پھر پوچھا کہ سماعت کے کتنے عرصے مکمل ہوئی؟ تو وکیل نے جواب دیا 3 دن میں۔ انہوں نے پھر پوچھا کتنے عرصے میں؟ انہوں نے کہا جی 3 دن میں 12 گھنٹے سماعت کر کے۔ تو انہوں نے پوچھا کیس میں چارج کب فریم کیا گیا؟ جج صاحب نے پوچھا۔ وکیل نے کہا 16 جنوری کو، 16 جنوری 2024، یہی جو 16 جنوری گزری ہے۔ ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جو فیصلہ کیا تھا اسے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا ہے۔ موقف الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ ٹریبونلز کے تقرر کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے، عدالت کو نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ موقف ہے، یعنی عدالتی معاملہ ہے، عدالت سے متعلق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس عدالت کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے 2 جج مقرر کیے تھے سابق چیف جسٹس سے مل کر الیکشن کمیشن نے، 180 کیسز ہیں، 180 2 جج مقرر کیے تھے اور 6 مہینے میں فیصلہ کرنا۔ 180 کیسز صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے، تو 6 مہینے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں 2؟ تو چیف جسٹس صاحب نے 6 اور ٹریبونل مقرر کیے، لیکن سیشن جج نے کہا یہ آپ کا اختیار ہی نہیں، آپ 20 درخواستیں 20 آدمیوں کے نام تجویز کریں، ہم اس پہ نامزد کریں گے۔ ہاں جی، ایسے اختیارات الیکشن کمیشن کے دنیا میں کہیں ہوں گے، اور کسی الیکشن کمیشن نے کبھی یہ رویہ اختیار کیا ہوگا؟ یہ بات قابل فہم ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، معاملہ بہت اہم ہے۔ اگر الیکشن ٹریبونلز نے جنہیں ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، ابھی انہوں نے چارج نہیں چھوڑا، چیف جسٹس صاحب نے ابھی چارج انہوں نے چھوڑنا، ابھی کچھ پروسیس باقی ہے، اگر وہ دھاندلی قرار دے دیتے ہیں، جو کہ واضح ہے دھاندلی تو ہے ہی، یعنی عدالت اگر فیصلہ کرتی ہے، عدالت کو تو کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے جیتے تو سب دھاندلی سے ہی ہیں، اکثر عظیم اکثریت۔ حکومت کی خواہش ہے کہ ٹریبونلز میں پسندیدہ جو ہے وہ جج لگائے جائیں، ان کے ریٹائرڈ جج۔ لاہور ہائی کورٹ نے، میں نے آپ سے عرض کیا، ملک شہزاد احمد خان صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی ہے، شروع کی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ انہوں نے ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا تھا آئی جی کو اور آر پی او کو اور ڈی پی او کو ذاتی طور پر۔ اس کے علاوہ وفاقی سیکٹری داخلہ، صوبائی سیکٹری داخلہ اور سیکٹر کمانڈر سرگودا آئی ایس آئی کو۔ الزام یہ ہے کہ جی 7 گھنٹوں میں محبوس رکھا گیا، فائرنگ کی گئی۔ 7 جون کو ایک خط انہوں نے لکھا لاہور ہائی کورٹ کو، رجسٹرار کو، کہ انسداد دہشت گردی کے جج کی حیثیت سے جب انہوں نے چارج لیا تو آئی ایس آئی کے افسروں نے، یہ میں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں، بہرحال انہیں پیغام دیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے بہاولپور میں وہ جج تھے انسداد دہشت گردی کے، تو وہاں ان کے گھر پہ سوئی گیس کا جو میٹر ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اور پریشان کرنے کے لیے میرے رشتہ داروں سے ذاتی معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ خط کے ساتھ اور یہی شکایت بھی کی ہے کہ مجھے بہت بڑا بجلی کا بل بھیج دیا گیا وہاں بہاولپور کے گھر میں، اور ڈی ایس پی کی جو رپورٹ ہے ایک، وہ خط کے ساتھ منسلک انہوں نے کی ہے کہ وہاں جو ٹرانسفارمر ہے عدالت کے احاطے میں سے متعلق، اس پہ کچھ لوگوں نے فائرنگ کی اور اسے اڑا دیا۔ یہ بجلی کا بھی سپلائی، یہ وہی دن ہے جس دن عمر ایوب اور دوسرے لوگ
اور میاں والے کے لوگوں کا کیس سنا جانا تھا، تو انہیں عمر ایوب کو بھی ملنے نہیں دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو بھی، انہیں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے پیش ہونے دیا، انہیں جانے ہی نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی خطرہ ہے، یعنی دہشت گردی کا خطرہ ہے، مفہوم یہ ہے۔ تو انہیں بھی ان کی قبل از یعنی گرفتاری ضمانتوں کی درخواستیں تھیں، جو ظاہر ہے نہیں ہو سکی کیونکہ سماعت ہی نہیں ہوئی، اور دوسرے جو مقدمات زیر سماعت تھے ان کے قیدیوں کو بھی پیش ہونے نہیں دیا گیا۔ 10 جون کو پھر انہوں نے ایک دوسرا خط لکھا، اس میں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ عمر ایوب اور 2 ایم سرگودا کے پی ٹی آئی کے، اور وہ انہیں آنے کی اجازت نہیں دی گئی عدالت میں۔ جب متعلقہ سیکورٹی سٹاف سے جج صاحب کہتے ہیں، عباس صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب متعلقہ سیکورٹی سٹاف سے پوچھا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، راستے کیوں روک دیے ہیں، تو انہوں نے کہا خطرہ ہے، مگر وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا خطرے کے پیش نظر عدالت جج جو ہیں وہ عدالتوں میں کام جو ہے وہ اس لیے روک دیا گیا۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے یہ 6 ججوں نے جو خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، یہ اتنا ہی سنگین واقعہ ہے، یہ پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جج مزید دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں ان کی تقرری ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک مرحلہ باقی ابھی پارلیمانی پارٹی کے پاس جانا ہے، پارلیمانی کمیٹی کے پاس اور اسے اس کی منظوری دینی ہے، خواہ رسمی منظوری ہو، تو اس کے بعد جو ہے اگر اس سے پہلے وہ فیصلہ نہیں سنا دیتے تو معاملے کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ بہرحال فیصلہ وہ کسی وقت بھی سنا سکتے ہیں۔ تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا عید کے بعد، لیکن اب بڑی سرعت کے ساتھ فوراً کل یعنی 14 کو اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا خیر میں نے آپ کو عرض کر ہی دیا، جیسے شاہد کریم صاحب نے فیصلہ کر دیا، علاقے بھی الاٹ کر دیے، اس کی پوری تفصیل بھی آ چکی ہے، اور اب یہ بہرحال فیصلہ ہونا ہے سپریم کورٹ میں۔ بجٹ میں نے کوئی گزارش آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی، وہ انہوں نے کہا ہے، اپنا نعیم الرحمان صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے سے غالباً انکم ٹیکس کے ضمن میں 326 ارب روپے وصول کیے جائیں گے، صنعت کاروں سے 86 ارب، اور جاگیردار ملک کا سب سے خوشحال طبقہ صنعت کاروں کے بعد وہ صرف 4 ارب روپے ان سے وصول کیے جائیں گے۔ اور ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، مڈل کلاس کو تباہ کرو، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو تحفظ دو۔ بجٹ پر الگ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس وقت دھول اڑ رہی ہے، طرح طرح کی خبریں چھپ رہی ہیں، تصویر پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ روایتی بجٹ ہے۔ اس میں جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ قرضے اور ان کا سود واپس ہو جائے، اور وہ اپنا یعنی سرکاری اخراجات بھی پورے نہیں ہوں گے، ڈیفنس کے اخراجات کے لیے بھی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا، 8500 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہے۔ اس پر کل میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ معاملات اب عدالتوں میں ہیں، عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے، بار اب سپریم کورٹ پہ ہے، ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے۔ اگر سپریم کورٹ انصاف کرتی ہے، انصاف سے مراد یہ نہیں فلاں فریق کی حمایت کی جائے، انصاف سے مراد بس انصاف ہوتا ہے، جو فیصلہ جو میرٹ پہ جو ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق وہ اگر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ حکومت بچتی نظر نہیں آتی کسی طرح بھی۔ ویسے تو بہت سے لوگ یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، منظور بسان بھی کر رہے ہیں، اور نبیل گبول صاحب نے بھی کہا ہے، دوسروں کا بھی یہ خیال ہے کہ بے ساکھیوں پر کھڑی ہوئی حکومت ہے، یہ قائم نہیں رہ سکتی، عمران خان کو الجھائے رکھا جائے گا۔ لیکن نقصان یہ ہو رہا ہے، جی ایک بہت اہم بات میں بھول گیا، صنم جاوید
اور عالیہ حمزہ کو صبح 5 بجے گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور شام کے 7 بجے تک انہیں ایسی جگہوں پہ کھڑا رکھا جاتا ہے، پولیس وین میں الگ الگ گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے، عالیہ حمزہ کو ایک گاڑی میں، صنم جاوید کو دوسری گاڑی میں، صبح 5 بجے، اور 5 بجے سے 7 بجے تک انہیں 14 گھنٹے تک دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا ہے اور بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ حربے ہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں کامیابی ہو جائے گی۔ نہ عمران خان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور حیرت اس پر ہے کہ یہ کیسے دانا لوگ ہیں، یہ اپنے مستقبل کے لیے کہ راستے میں کیسے کانٹے بو رہے ہیں۔ وہ فارسی کے شاعر فردوسی نے کہا تو کسی اور زمن میں تھا، دوستوں کے زمن میں کہا تھا کہ اگر وہ مخمل ہے تو تمہارا اپنا بنا ہوا ہے، اور اگر کانٹا ہے تو تم نے خود بویا ہے۔ لیکن زندگی میں عمومی طور پر بھی یہی ہے، اصول یہی ہے کہ جو کچھ آپ بوتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بجٹ پہ الگ سے بات کروں گا اور موضوعات بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔